یہ بتائیں دانیال صاحب، مریم نواز کی ساری ٹیم تو لگ رہا ہے ایسے مشکل میں ہے. محمد زبیر کے بارے میں سنا سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، دانیال عزیز کو شوکاز ہو گیا ہے، طلال چودھری کو ٹکٹ نہیں مل رہا، سوائے مریم اورنگزیب کے تقریباً آپ لوگوں کا وہ جو گینگ ہوتا تھا 2014-15 کا، وہ سارا گینگ مشکل میں کیوں آج کل؟ میں تو کسی مشکل میں نہیں ہوں، باقیوں کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے، اگر ہم نے اس کو افیکٹولی ہینڈل نہ کیا تو یہ ہماری پارٹی کی ساکھ کو بہت بڑی ٹھیس پہنچ جائے گی. اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو لوگ ذمہ دار تھے، اگر یہ نشاندہی نہ ہو کہ وہ اس کام میں قاصر تھے یا ان کے پاس کوئی سولوشنز نہیں ہیں اور ان کے پاس افیکٹو بیانیہ یا کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو میں بھی تو اسی بیڑی میں سوار ہوں نا، میں بھی تو اسی کے لیے دعا گو ہوں. تو میری کچھ تجویزیں ہیں، تو میری تمام بہترین کوششوں کے باوجود وہ کوئی پذیرائی نہیں حاصل کر سکی. سر میرا ہر سیاسی سوال آپ اس طرف لے جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ زبیر صاحب مشکل میں، طلال چودھری صاحب کا ٹکٹ ہینگنگ ان دا بیلنس، اور مجھے تو لگتا ہے ابھی آزاد الیکشن لڑیں گے. نہیں، میں تو وہی کروں گا جو پارٹی کہے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی اگر آپ کو کہتی ہے کہ اویس قاسم کے بغیر الیکشن لڑیں، احمد اقبال آپ کے ونگ مین ہوں گے چھوٹی سیٹ پر، پھر بھی لڑیں گے نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن؟ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کاشف صاحب، جدھر آپ میری باری آتی ہے نا تو آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. میں وہ شخص ہوں جس نے عدلیہ نے نوٹس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ لگا تھا. ویسے اگلا سوال تھا میرا یہ. ویسے ایک منٹ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے معافی، جس نے بھی فیصلہ کیا، بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے معافی نہیں مانگنی. تو میں نے ہنس کے اپنا کریئر جو ہے داؤ پہ لگا دیا. احسن اقبال صاحب کو بھی عدالت نے کہا معافی مانگے، انہوں نے 5 دفعہ لکھ کے معافی مانگی ہے. تو پھر ان کا جو کنٹمپٹ جو ہے نا وہ ایویکویٹ ہوا ہے. پارٹی سوال بھی یہی فریم کرنے لگا تھا کہ 2 لوگوں نے معافی نہیں تھی مانگی، ایک نے مانگ لی تھی اس وقت میں. جی صرف میں نے نہیں مانگی تھی، طلال چودھری نے بھی نہیں مانگی تھی، صرف میں نے نہیں مانگی تھی. ریکارڈ چیک کریں. اچھا، انہوں نے وہ ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا تو کہتے ہیں اپولوجائز کا لفظ استعمال کریں، مجھے اگر یاد پڑتا ہے ٹھیک سے. چلیں، یو ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دس. چلیں، میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ صرف آپ نے معافی نہیں مانگی، لیکن انہوں نے، پارٹی نے کیا کیا آپ کے لیے؟ آپ منسٹر آف اسٹیٹ، آپ کی کرسی خالی تھی، آپ نے حلف نہیں لیا، آپ نے کہا میں فیڈرل منسٹر رہا ہوں، میں منسٹر آف اسٹیٹ کا حلف نہیں لوں گا. پارٹی نے آپ کو منسٹر بنایا، آپ کی جگہ آپ کی اہلیہ کو سیٹ دی. یو تھنک پارٹی نے آپ کو ری پے کیا اس طرح؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے انہوں نے اس اہل سمجھا کہ میں منسٹری چلا سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت اہم منسٹری دی. وہ اتنی اہم منسٹری ہے کہ آج کل صرف اسی کا چرچا ہے پوری معیشت کے حوالے سے. لیکن مجھے وقت بہت کم ملا، اس میں میں اپنا جو کارکردگی ہے وہ اس طرح سے نہیں سامنے لا سکا جس طرح سے میں لانا چاہتا ہوں. مجھے ملے 11 مہینے تھے. اور اس کے بعد جو جہاں تک میری وائف کا تعلق ہے، وہاں پر تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی غلط بات ہوئی ہے، کیونکہ ان کو لوگوں نے بھرپور ووٹ دیے. آپ کو پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے 50,000 ووٹ تھے، اور میری وائف کے جو ہے نا 1,15,000 ووٹ تھے. اور آپ بیچ میں ایک آزاد امیدوار بھی تھے جنہوں نے 70,000 ووٹ لیے. ہاں جی، وہ بالکل ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں فی الحال. چلیں جی، بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں، مریم اورنگزیب صاحب کا کیا پرابلم ہے؟ یہ مریم اورنگزیب سے بہت سے لوگوں کا پرابلم ہے اس وقت پارٹی میں آپ کی، کیوں؟ میرا تو مریم اورنگزیب کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے تو ان کے ساتھ کافی دیر میڈیا سیل میں کام کیا ہے، لیکن مجھے ناٹ ویری ہیپیلی آئی ہرڈ. آپ کے توستے بھی بڑے پھٹے ہوتے تھے، میں نے سنا. نہیں، بالکل بھی نہیں ہوئے، کبھی بھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہے. میرا پرابلم پالیسی کے ساتھ ہے. میرا کسی فرق، میری تو ایسے اقبال صاحب کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے، کوئی ایسی بات نہیں. وہ تو نظر آ رہا ہے ابھی. ہاں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پالیسی جہاں آتی ہے، جہاں جماعت کی تباہی کا باعث بنے گا کوئی، تو میں تو اس کی نشاندہی کروں گا. پہلے اندر کروں گا، وہ نہیں ہو سکے گی تو پھر آخرکار یہی بات ہوگی جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ بتائیں، مریم اورنگزیب فار ایگزامپل، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بڑا اچھا تعلق رہا، کیا پارٹی کو نقصان پہنچایا انہوں نے کسی طرح؟ وہ تو آپ کی پارٹی کے گروپ سے ہیں، آئی ایم شیور جب آپ پڑھتے ہوں گے کہ ملیا میٹ کر دیا، چھا گئیں، نیازی کو یہ کر دیا، فلانے کو یہ کر دیا. میں نے تو سنا اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہر وقت گروپ میں. دا کوئین پریویلز آلویز. آپ جو پاکستان میں مختلف نجی اداروں نے سروے کیے ہیں، ایک نہیں بار بار آ رہے ہیں، آج کل بھی آ رہے ہیں، آج سے پہلے بھی آ رہے ہیں، ان میں آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کاشف صاحب یہ بات سن کے. ایک ادارہ ہے گیلپ، میں ویسے ہی آپ کو اتفاقاً یہ بات بتا دیتا ہوں.
جس وقت عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس میں برطرف کر دیا گیا آئین کے مطابق، تو اس وقت انہوں نے ایک سروے کیا. آپ کو پتا ہے کہ 60% سے زیادہ جو پاکستانی انٹرویو ہوئے تھے یہ سائنٹیفک سروے ہیں، یہ گپ شپ نہیں ہے کہ مائک لے کے کوئی چونک میں کھڑا ہو گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کا کیا خیال ہے. یہ سائنٹیفک نہیں ہوتا. سائنٹیفک سروے وہ ہوتا ہے جس میں پراپر آپ سیمپل لیتے ہیں، جو کہ جس میں باعث نہیں ہوتا. تو اس میں 60% آف پاکستانی سیڈ کہ عمران خان کو نکالا گیا ہے مہنگائی کرنے کی وجہ سے. اور آج عمران خان کی اپروول ریٹنگ میں نے سنا 67% کے قریب. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی کا فلا ہے. یہ بالکل میں کہہ رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ہے یہ ٹھیک. لیکن کیا کریں، وہ جو منجن بیچنے کے لیے آپ نے ان کو دیا ہے وہ منجن وہی بیچیں گے نا. جب دیکھیں جب تک آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اٹ واز ایزیئر ٹو سیل، ایک آسان سیل تھا اس وقت بیانیہ. کاشف صاحب بعد میں جب آپ $330 پر لے جائیں گے، مہنگائی کے حالات ہوں گے، کوئی بیچے گا کیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، منجن تو دینا تھا احسن اقبال صاحب نے اور بیچنا تھا مریم منجن مونک آئے کوئی نہیں. سو آپ کہہ رہے دونوں کامیاب ہو گئے. انڈیپینڈنٹ ریسرچ یا انہوں نے یہ اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کرتے، ان کا بھی تو ذمہ داری ہے نا. کیوں نہیں کی؟ نالج بیس نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، تو یہ پرابلم ہے نا. اس کو انکمپیٹنس کہتے ہیں عام زبان میں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب بھی انکمپیٹنٹ ہیں اور دانیال عزیز بھی انکمپیٹنٹ ہے؟ نہیں، دانیال عزیز تو انکمپیٹنٹ. سوری معافی چاہتا ہوں، احسن اقبال انکمپیٹنٹ ہے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ مجھے معاف کر دیں، ایسے بھی غلطی ہوتی ہے انسان. دانیال عزیز آپ کی خواہش ہوگی کہ دانیال عزیز انکمپیٹنٹ ہو. دانیال عزیز نے احسن اقبال بھی، چلے لیٹ می ریفریز دا کوسچن کہ احسن اقبال بھی انکمپیٹنٹ ہے اور مریم اورنگزیب بھی انکمپیٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پبلک کی مائنڈ میں نون لیگ کے بارے میں جو پرسپشن ہے کہ یہ مہنگائی ہم نے کی ہے، یہ بالکل ان کے فیلئر کی وجہ سے ہے. سو دونوں کے آنے والے دنوں میں آپ کو ثابت بھی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں ان میں سے عقل مند کون ہے وزیر کے طور پہ جس کو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ وزیر کام کا جو پچھلی حکومت میں رہا؟ میرے لیے تو سارے، مجھے تو دیکھیں میرا وزیروں کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، نہ ہی احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایشو ہے. میں کمپیٹنس کی بات کر رہا ہوں کہ کون سا بندہ آپ کو کمپیٹنٹ. میری عرض سن لینا. میرا ایشو کیا ہے کہ جب ایک سروے آ رہا ہے بار بار اور ہمیں بھی اپنے حلقوں میں پتا چل رہا ہے کہ لوگ مہنگائی سے مٹ گئے ہیں، مہنگائی سے پس گئے ہیں، پامال ہو گئے ہیں، اور سروے بتا رہے ہیں کہ 70% آف دا پیپل ہو آر ووٹنگ، ان کا ایشو نمبر 1 مہنگائی ہے، نمبر 2 بے روزگاری ہے، اور اس کے اوپر ہمارا بیانیہ ہی کوئی نہیں ہے. جو لوگ ان عہدوں پہ فیض تھے ان کے پاس کہنے کو ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر دانیال عزیز حرکت میں آ جائے گا. وہی تو رانا صلی اللہ کہتے پہلے کیوں نہیں حرکت میں آیا بھائی؟ یہ بیانیہ تو پہلے سے پٹ رہا ہے. عمران خان کی اپروول ریٹنگ تو جب آپ حکومت میں تھے تب سے بہت زیادہ تھی. آپ تو اس ٹائم نہیں بول رہے. میں آپ کو جو ہی ٹکٹ کا مسئلہ پھنسا ہے اور آپ بول رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی میں نے آج ایک شارٹ سنا، مجھے کسی پروگرام میں انہوں نے سنوایا. میں ان کو شاید معلوم نہیں ہے، ظاہری بات ہے ان کی اپنی بڑی مصروفیات ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی اپنی بڑی مصروفیات ہیں، یہ ان کا شعبہ نہیں ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر ٹیکنیکلی، میں تو اکنامکس میں ٹرینڈ ہوں، میرا بیچلرز بھی اکنامکس میں ہے، میرا ماسٹرز بھی اکنامکس میں ہے. میں تو بہت اسٹوڈنٹ ہوں، 30 سال میں نے صرف پاکستان کی اکنامکس پڑھی ہے. یہ گورننس اور سیاست تو باقی بعد میں آئی ہیں. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ ان کو معلوم ہوگا. دوسرا، چونکہ وہ شعبے کے ساتھ منسلک نہیں تھے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کتنا اپنا سر پیٹا ہے اپنی جماعت کے ساتھ. نہ وہ کمیونیکیشن کے ساتھ منسلک ہے، نہ انفارمیشن کے ساتھ، نہ وہ اکانومی یا منسٹری آف پلاننگ کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ تو میں نے اپنی جماعت میں ہی بات کرنی تھی، تو میں نے لاتعداد کیا. ان ساروں کو ابھی یاد آ رہا ہوگا کہ یار یہ بڑا پیٹتا تھا، اب دیکھو فائنلی کیا ہو گیا.